السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دروشی پڑھی. کل کی حدیث پر کوئی عمل کیا آپ نے کہ جا کے کسی کے لیے دعا کی ہو؟ سب نے کی؟ کوئی اپنی ایک دعا شیئر کرے کہ کس کے لیے کیا کی؟ میں نے ایک تو سب سے پہلی بات ہے ان لوگوں کے لیے دعا کی جنہوں نے میرے لیے زندگی میں بہت اچھا کیا یا زندگی میں جو میرے لیے نیکی کی. لیکن اس کے ساتھ میں نے اس دعا کو ایڈ کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کبھی زندگی میں برا بھی کیا، اللہ تعالیٰ آپ ان کے لیے بھی بہترین کریں اور ان کے لیے بھی اچھا کریں اور مجھے معاف کر دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی میرے ساتھ اچھا کرو میں نے اس کے ساتھ برا کیا ہو. بالکل. السلام علیکم. مجھے اپنی بھابھی سے بہت اختلاف، تو وہ بھی میکے گئی نہیں ہے عید پہ، تو میں نے ان کے لیے دعا کی اور دل سے کی، رو کے کی، اور مجھے اچھا لگا اور ان سے میں نے پھر بات بھی کی اور پازیٹیو آپ کا دل رسپانس. ہلکا ہوا اس سے؟ آپ کا اپنا؟ کیونکہ ہوتا یہ کہ جس شخص سے اختلاف ہوتا ہے نا، یا جس سے کوئی ناراضگی ہوتی ہے یا جس سے چڑ ہوتی ہے، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ بندہ پھر اپنا دل اس سے خالی کر لے. وہ دل میں بار بار کھٹک آتی رہتی، تکلیف آتی رہتی ہے، وہ ایسا کیوں کرتا، اس نے ایسا کیوں کیا. تو اس کو تو شاید خبر بھی نہ ہو کہ ہم کتنی تکلیف میں ہیں. ان کو پتہ ہے. اچھا. ان کو پتہ، بہت اچھی طرح لیکن پتہ ہے. اس اندر کی تکلیف کو تو آپ ہی فیل کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو نہیں کر رہے ہوتے اس وقت، وہ اپنی کر رہے ہوتے ہیں اختلاف کی وجہ سے. ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی کے لیے دعا کر لیتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے خیر خواہی کے جذبات لے آتے ہیں، تو آپ کو خود سکون زیادہ مل جاتا ہے. جی میم، میں کل جب یہاں سے گھر گئی تو میں نے صفائی کی اور اس طرح سے کی کہ جو بھی اس میں جو بھی کام کرے گا، جو بھی دیکھے گا، جو بھی اس جگہ پہ بیٹھے گا تو وہ میرے لیے دعا کرے گا. اور ہمارے گھر کل گیسٹ آئے تو ان کے لیے میں نے شربت بنایا اور زیادہ اچھے طریقے سے بنایا تاکہ وہ پئیں اور انہیں محسوس ہو اور وہ میرے لیے دعا کریں. اچھا، ویری گڈ. اس میں یہ ہے کہ جیسے دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم اچھی صفائی کریں تاکہ عام طور پر جملہ کیسے مکمل ہوتا ہے، تاکہ لوگ تعریف کریں، تاکہ لوگ کہیں کہ کتنی سگڑ لڑکی ہے، تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں ہم کو. اور اسی نیت کی خرابی کی وجہ سے بہت سے اعمال ضائع ہو جائیں گے انسانوں کے، ساری محنت اکارت، کیونکہ شرک اصغر میں آ جاتا ہے. اب اس کو ریپلیس کر سکتے کس سے؟ تاکہ وہ دعا کریں. گڈ. اور السلام علیکم. مجھے اپنے بھائی سے بہت زیادہ چڑ تھی، میری اور اس کی بہت لڑائی ہوا کرتی تھی. تو جب آپ نے ہمیں بتایا کہ مطلب یہ کرنا ہے، تو اس کے بعد میں گئی اوپر جا کے میں نے نماز پڑھی. نماز میں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اللہ میرے بھائی کو ہدایت دینا، اور جس چیز سے وہ مجھ سے اختلاف کرتا ہے نا تو وہ بالکل مجھ سے اختلاف نہ کرے اور میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیں. تو یہ میں نے اس کے لیے دعا کی. گڈ. جی. کل میری ایک کلاس میں فرینڈ کے ساتھ تھوڑی سی جیسے بدگمانی سی دل میں آ جاتی ہے، تو میں گھر جا کے میں نے اس کے لیے دعا کی کہ میں اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتی، کہ پتہ نہیں اس کا اگلا ریئیکشن میرے ساتھ کیا ہو. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری محبت اس کے دل میں اور اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے. تو صبح آ کے میں نے اسے سلام کیا تو اس نے اتنا اچھا جواب دیا کہ مجھے بہت خوشی. مسئلہ حل ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حدیث کون سنائے گا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغیب الا قال الملک ولک بمثل. رواہ المسلم. کتاب الذکر والدعاء 6927. ماشاء اللہ. گڈ. چلیے بہت اچھا، بارک اللہ فیکم. اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ انسانوں کی دعائیں انسانوں کے لیے قبول ہوتی ہیں، اور خصوصاً جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان کا تعلق خلوص پر مبنی ہو، کوئی بیچ میں غرض اور لالچ نہ ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا. لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کچھ دوسری مخلوق بھی انسانوں کے لیے دعائیں کرتی ہے نا. کون کون سی مخلوق؟ چیونٹیاں، مچھلیاں اور باقی مخلوق بھی، لیکن ان دو کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. کس کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ معلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر بھلائی کی بات سکھانے والے کے لیے. معلم الناس لوگ،
الخیر خیر، یعنی جب آپ کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں، اس کو خیر کی اچھی بات بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس کا ریوارڈ ہوتا ہے کہ ساری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرتی. ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نا کوئی دعا کرے ہمارے لیے. اچھا ایک اور چیز کہ ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. اس کا علاج کیا ہے؟ دوسروں کو ہر وقت کہنے کی بجائے ہم کیا کریں؟ ایک امام کا قول ہے کہ جو شخص ہر وقت دوسروں کو کہے کہ میرے لیے دعا کرو، اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کے ایمان میں کمزوری ہے. تو ہر وقت دوسروں کو نہیں کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کریں، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعائیں قبول ہوں تو آپ کیا کرنا شروع کر دیں. یعنی جب آپ کو خیال آئے یہ کہنے کا کہ اچھا میں فلاں سے جا کے دعا کراؤں، فلاں سے کرواؤں، تو آپ فوراً بیٹھ جائیں اور کسی کے لیے دعا شروع کر دیں. کیونکہ آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ جس چیز کی آپ کو کمی ہے وہ فلاں کو بھی ہے، فلاں کو بھی. تو اب وہی دعا آپ فلاں آپ کسی بھائی بہن کے لیے کرنا شروع کر دیں. مثلا آپ کو کوئی صحت کا مسئلہ ہے تو آپ دوسروں کی صحت کی دعا مانگیں. اب کیا ہوگا؟ فرشتہ آمین کہے گا تمہارے لیے بھی بمثل اسی طرح. تو گویا آپ نے جب کسی کے لیے دعا کی تو گویا اپنے لیے فرشتے سے کروا لی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کون مخلوق دعا کرتی ہے؟ کس کام کے لیے؟ کب؟ زمین انسان کے لیے دعا یا بد دعا کرتی؟ انسان کے ہاتھ پاؤں کب کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں انسان کے ہاتھ پاؤں؟ انسان کے جسم کے اعضاء کیا کہتے ہیں؟ ہاں، زبان کے آگے ہر روز ہاتھ باندھتے ہیں یا منت سماجت کرتے ہیں. کہ اس کے علاوہ فرشتے کس کس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے، طالب علم کے لیے، مومنین کے لیے، عرش کے حاملین فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بد دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ دعا کے علاوہ بد دعا بھی ہوتی ہے. بد دعا کس کے لیے ہوتی ہے؟ فرشتے کس کے لیے بد دعا کرتے ہیں؟ بخیل کے لیے. ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا وآتی ممسکا تلفا. اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے اور روکنے والے کا پہلا بھی تباہ کر دے، خراب کر دے، ضائع کر دے. جی ہاں، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے باقی مخلوق اور فرشتے جو ہیں وہ لعنت بھی کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، ان اعمال کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس کو ہم نے فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں دہرایا بھی تھا. ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. وہ جا رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو وہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی زمین پہ لیٹی ہوئی اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کر رہی کہ اے اللہ بعض مخلوق کے گناہوں، اور گناہ تو ہم انسانوں کے ہی، باقی تو کوئی مخلوق گناہ گار نہیں، بعض مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے تو اپنا فضل ہم سے نہ روک، تو اپنی رحمت ہم سے نہ روک. تو جب انہوں نے دیکھا اور سنا کہ چونٹی یہ دعا کر رہی ہے تو اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے. کہنے لگے ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم، چلو واپس چلتے ہیں، تم پانی پلائے جاؤ گے، تم پہ بارش برسے گی کسی اور کی دعا کی وجہ سے، یعنی چونٹی کی دعا کی وجہ سے. تو باقی مخلوق اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، سجدہ بھی کرتی ہے اور دعا بھی کرتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعائیں دینے والے بنے اور لینے والے بنے. دعائیں دینے والے بنے اور لینے والے بنے. دینے والے ہر ایک کو دعا دیں، چاہے کسی کو آپ پسند کرتے ہیں یا ناپسند. اور اسی طرح لینے والے بننے کا کیا مطلب ہے؟ لینے والے بنے ایسے اچھے اچھے کام کریں کہ دوسرے خود بخود آپ کے لیے دعائیں کریں اور دل سے دعائیں کریں. یہ کس طرح ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مثلاً وہ کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے جس پر کوئی آپ کو دعا دے گا؟ کوئی ایک کام بتائیے. جی، تکلیف میں کسی کی مدد کرنا. مثلاً کوئی سخت پیاسا ہے، آپ اس کو پانی پلاتے ہیں. اور ہاں، کسی کو سبق نہیں آ رہا، اس کو ہیلپ کرنا سبق یاد کرنے میں. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ
تو ویسے بھی دعائیں دیتے ہیں لیکن پھر اس وقت بہت دل سے دیتے ہیں. ہاں اچھا مشورہ کسی کو دینا جس سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے. بالکل. تو کرنے کے کام کیا ہو کہ ایک تو یہ کہ کسی کے لیے دعا کرنی ہے, دوسرے یہ ہے کہ ایسے کام کرنے کے جس سے ہمیں دعائیں ملے, اور ان کاموں کی لسٹ بنائیں جس سے دوسرا واقعی دعا دے آپ کو, اسے کہنا بھی نہ پڑے اور وہ آپ کو دعا دے. ایک ہی آپ دوسرے سے کہیں دعا کرو دعا کرو دعا کرو, اس طرح آپ کیا کر رہے ہیں, دوسرے پہ ایک بوجھ ڈال رہے ہیں. تو ہر وقت یہ نہیں, صحابہ کرام ہر وقت یہ بات نہیں کرتے تھے, کبھی کبھار ضرور انہوں نے کہی, لیکن ان کا ہر وقت روٹین کا جملہ اور وتیرہ نہیں تھا جو آج کل ہم نے بنا لیا. اس سے کیا ہوتا ہے, اس بات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. جو بات بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے نا, پھر وہ اپنی وقت کھو دیتی. تو ہر وقت یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے دوسرا خود بخود دعا دے. ٹھیک ہے نا. چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.